السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا بڑی ہی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ آپ بچوں کو رمضان کیسے گزارنا ہے۔ اس رمضان میں آپ نے کون سے چھوٹے چھوٹے ایسے کام کرنے ہیں جو اجر و ثواب میں بہت بڑے ہوں۔ جی بچوں، سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، یعنی روزہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھنا ہے، نہ کہ لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے کہ لوگ کہیں دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، سارے روزے رکھ رہا ہے۔ جی بچوں، اس سے لوگ تو خوش ہو جائیں گے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل خوش نہیں ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ جی بچوں، اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے تو اجر نہیں ملے گا نا۔ جی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، ہر بالغ مسلمان پر پورے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ اب حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر ایک فرض روزہ چھوڑ دے اور پھر ساری عمر روز روزے رکھے تو بھی وہ اجر نہیں اس کو مل سکتا جو اس نے روزہ فرض چھوڑ دیا تھا اور اجر اپنا ضائع کر دیا تھا۔ جی بچوں، پھر ہم نے کیا سیکھا؟ جی فرض روزہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ جی بچوں، مسافر اور بیمار فرض روزہ اگر چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں وہ روزہ دوبارہ رکھیں گے۔ ہاں، کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہوتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جی آپ کو معلوم ہے؟ اوہ، آپ کو معلوم نہیں؟ چلیں ایسا کرتے ہیں، ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ جی بچوں، یہ تھا ترجمہ۔ آئیے اب میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے یہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ جی بچوں، سب سے پہلے میں ان بچوں کو ٹپس دوں گی جو 7 سال سے چھوٹے ہیں، ان کے لیے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے تو بھی آپ نے روزہ کھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ جی بچوں، دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بھی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولنا ہے، چاہے آپ کا روزہ نہ ہو۔ اور چھوٹے بچوں، روزہ کھولنے سے 10 منٹ پہلے آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہت سی دعائیں کرنی ہیں، اور روزہ کھولتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ترجمہ یہ ہے، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، یعنی گلا سوکھا تھا اب گیلا ہو گیا، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ جی ننھے منے بچوں، آپ کے لیے اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ افطاری یعنی روزہ کھولنے کے وقت اپنے ہاتھ سے بڑوں کو روزہ کھولنے کے لیے کھجوریں دیجیے۔ اس طرح آپ کو بھی ان کے روزہ کھولنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے روزہ دار کو روزہ کھلوایا اسے بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، آپ نے رمضان چھوٹی چھوٹی تسبیحات جو ہیں نا وہ پڑھ کر گزارنا ہے۔ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جی سبحان اللہ کی تسبیح کر لیجئے، یا الحمدللہ کی، یا اللہ اکبر کی، اور دن میں کسی بھی وقت آپ نے قرآن بھی ضرور پڑھنا ہے۔
اور اگر آپ نورانی قاعدے میں ہیں یا کسی سپارے پر ہیں تو وہ پڑھ لیجئے۔ اور چھوٹے بچوں، آخری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بڑوں سے کہنا ہے، یعنی امی ابو سے، بھائی جان سے یا باجی سے، کہ آپ بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ آپ سے ضرور صدقہ کروائیں گے۔ چلیے آئیے اب 7 سال سے بڑے بچوں کی ٹپس دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، بڑے بچوں نے 5 نمازیں وقت پر پڑھنی ہیں۔ بڑوں کے ساتھ سحری اور افطاری کرنی ہے۔ اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو روزہ توڑ دیجئے، ضد نہیں کیجئے کہ جی میں نے نہیں توڑنا۔ اور بڑے بچوں، ایک دم سارے روزے نہ رکھیے، بلکہ آہستہ آہستہ 4-5 سالوں میں روزوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھائیے۔ 7 سال سے بڑے بچوں کو روزانہ 1 رکوع قرآن ضرور پڑھنا چاہیے۔ جی بچوں، بڑے بچوں کے لیے یہ بھی ٹپ ہے کہ روزہ کھلنے سے 10 منٹ پہلے دعا ضرور کیجیے۔ اگر روزہ نہ ہو تو بھی روزہ کھلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز تک جاگنے کی عادت ڈالیے۔ افطاری میں دسترخوان بچھاتے ہوئے یا ٹیبل لگاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام ضرور کیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور افطاری کے وقت سب کو کھجوریں دیجیے تاکہ آپ کو بھی ان کے روزہ رکھنے کا اجر مل جائے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جاگنے والی طاق راتوں میں کچھ وقت بڑوں کے ساتھ عبادت کرنے میں ضرور گزاریے۔ اور رمضان میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا نہیں بھولیے۔ جی پیارے بچوں، دعا ہے اس رمضان میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی معرفت، ایسی پہچان حاصل کر لیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت پیدا ہو جائے، اور اس رمضان میں ہم نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا دیں۔ ہر کام بھاگ بھاگ کر سب سے پہلے کریں اور خالص اللہ کے لیے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔